الہ العالمین، ایک بیٹا تو کیا ایسے کئی بیٹے ہلاک ہو جائیں، لیکن میں کبھی تیری نافرمانی تو نہیں کر سکتا، میں تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، اب بھی پناہ مانگتا ہوں اور آئندہ بھی پناہ مانگتا رہوں گا۔ پیغمبر شفاعت کریں گے لیکن گنہگاروں کی، غداروں کی نہیں، مشرکین کی۔ مشرکین نہ اللہ کی رحمت پہ امید رکھے نہ پیغمبر کی شفاعت پہ۔ اور شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ اللہ کے حق میں بندوں کو شامل کیا جائے۔ سجدہ کس کا حق ہے؟ اونچی آواز سے، سجدہ کس کا حق ہے؟ پھر کوئی قبر کو سجدہ کرے تو قابل معافی ہے؟ کوئی درخت کا سائز پسند آ جائے اس کے آگے جھک جائے تو قابل معافی ہے؟ کسی جھنڈی کی اڑانے پسند آ جائیں وہاں سجدہ کرے تو قابل معافی ہے؟ کوئی بڑی توند والا گدی نشین پسند آ جائے وہاں جھکنے لگے قابل معافی ہے؟ سجدہ کس کا حق ہے؟ اللہ ہی کا۔ قیام کس کا حق ہے؟ اللہ ہی کا۔ قیام بھی کس کا حق ہے؟ اللہ ہی کا حق ہے۔ میرے دوست کہتے ہیں صلاۃ و سلام کے وقت قیام کرنا ادب ہے۔ میں نے کہا اگر صلاۃ و سلام میں قیام ادب کا قرینہ ہوتا تو نماز میں بھی درود و سلام قیام کی حالت میں پڑھنے کا حکم ہوتا۔ صلاۃ و سلام کے وقت قیام کرنا اگر ادب کا قرینہ ہوتا تو نماز میں بھی درود و سلام قیام کی حالت میں پڑھنے کا حکم ہوتا۔ درود و سلام ہے نماز میں کہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو درود و سلام پڑھتے ہیں نا؟ رکوع میں، سجدے میں نہیں پڑھتے نا؟ کب پڑھتے ہیں؟ ہاں جب بیٹھ جاتے ہیں، اس لیے کہ رکوع عاجزی کا مظہر ہے، سجدہ عاجزی کی ادا ہے، قیام عاجزی کی ادا ہے، اور پشاور کے روشن ضمیروں عاجزی کی ساری ادائیں اللہ نے اپنی ذات کے لیے مخصوص کر لی ہیں۔ وہ اپنے بندے کی عاجزی صرف اپنی ذات کے لیے مخصوص دیکھنا چاہتا ہے۔ فرمایا جب تم قیام میں ہو تو میری یاد، جب تم رکوع میں ہو تو میری تسبیح، جب تم سجدے میں ہو تو میری ہی تسبیح، جب تم بیٹھ جاؤ اب میرے محبوب پر درود و سلام پڑھو کہ جب تک درود و سلام نہیں پڑھو گے تمہاری نماز ہی قبول نہیں کروں گا۔ درود و سلام تو ضروری ہے لیکن قیام کی حالت میں یا قعود کی حالت میں۔ مولوی صاحب منوانا چاہتا ہے اس کے رسول کے دعوے کے ساتھ کہ قیام ادب کا قرینہ ہے۔ قیام کس کا حق ہے؟ رکوع کس کا حق ہے؟ سجدہ کس کا حق ہے؟ مشکل کشائی کس کا حق ہے؟ حاجت روائی کس کا حق ہے؟ مصائب دور کرنے والا کون؟ رزق عطا کرنے والا کون؟ اولاد کس سے مانگی جائے؟ اللہ ہی سے مانگی جائے نا۔ یہ کہتا نہیں بیٹیاں اللہ دیتا ہے، بیٹے پیر صاحب دیتے ہیں، تلک اذن قسمت دیزا۔ بیٹیاں اللہ دیتا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ نہ ہوں مگر وہ آ جاتی ہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور بیٹا یہ تو ساری مہربانی حضرت صاحب دی ہے جی، سب کے جان ساری مہربانی حضرت صاحب ہے، یہ کچھ نہیں، ساری مہربانی حضرت صاحب دی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے حق میں بندوں کو شریک کرنے والے غدار ہیں، یہ ناقابل معافی ہیں، ان کو نہ اللہ کی رحمت پہ امید رکھنی ہوگی نہ پیغمبر کی شفاعت ان کے لیے کام آئے گی۔ پیغمبر شفاعت کریں گے گنہگاروں کی جن سے نمازیں چھوٹ گئی، روزے نہیں رکھ سکے، ہاں زکات صدقات میں خطا ہو گئی لیکن زکات دینے میں خطا ہو گئی، اور یہ جو لے رہے ہیں سود کا مال زکات کے نام پر، ان کا اللہ ہی حافظ ہو۔ سود کے نام پر جو زکات کی سٹمپ لگا دی گئی ہے اور مولوی صاحب شیر مادر سمجھ کر اسے ہضم کر رہے ہیں،
شاید سمجھے بیٹھے ہوں کہ اللہ معاف کر دے گا. ہماری کھوپڑی میں یہ سمجھ میں نہیں آتی بات. دامن یار خدا ڈھانپ لے پردہ تیرا. میں نے پبلک میں ایسے لوگ دیکھے, کامن مین دیکھے ایسے, اپنے مشاہدے کی بات کر رہا ہوں, بہت مفلس, بہت نادار, بہت ہی پریشان حال, لیکن میں ایسے سینکڑوں افراد کو جانتا ہوں کہ وہ یہ زکات نہیں لینا پسند کرتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے, لیکن عصر حاضر کے مولوی کا ہاضمہ تو دیکھیے, لکڑ ہضم پتھر ہضم, لکڑ ہضم پتھر ہضم. لاؤ صحیح مال, چاہے کیسا ہی کیوں نہ ہو, ہضم ہم کر کے دکھائیں گے. خطائیں معاف ہوں گی, خطائیں. یہ جو جان بوجھ کر اللہ کے حکم کی تحریف کی جا رہی ہے, اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, ارکان اسلام کا حلیہ بدلا جا رہا ہے, اس کے لیے سوچ لیجئے. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. تو اگر مختار کل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو پوچھئے مولوی صاحب سے شفاعت کا کیا تصور ہے؟ مانگتا وہ ہے جس کے پاس وہ چیز نہ ہو. جس کے پاس وہ چیز ہو مانگے کیوں؟ مدنی صاحب پانی کا گلاس دیجئے, پیاس لگی ہے, کیونکہ مجھے پیاس لگی ہے اور یہ پانی مجھے دیں گے, ان کے پاس ہے. لیکن اگر گلاس میرے ہاتھ میں ہو, پانی کا بھی بھرا ہوا ہو, اور میں کہوں جناب پانی کا گلاس دیجئے, آپ کیا سوچیں گے؟ شاہ صاحب بہت ہی تھک گئے ہیں, عقل صحیح کام نہیں کر رہی. پانی کا گلاس ہاتھ میں ہے اور مانگتے ہیں, کٹورا ہاتھ میں اور ڈھنڈورا قصہ خانی میں. مانگتا وہ ہے جس کے پاس چیز نہ ہو. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اپنی امت کے خطا کاروں کے لیے بخشش مانگیں گے, بخشش طلب فرمائیں گے, کیونکہ اختیار کس کے پاس ہے؟ لا تزر وازرۃ وزر اخرى, استثناء نہیں ہے یہاں. لا تزر وازرۃ وزر اخرى, اختیار اللہ کے پاس ہے. حدیث شفاعت مطالعہ کیجیے. اب تو بحمد اللہ تعالی بخاری شریف کا اردو میں ترجمہ ہو گیا, لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ بخاری شریف کا اردو میں ترجمہ پڑھنے کے بعد آپ اپنے آپ کو علامۃ العصر سمجھ بیٹھے, جیسے مجھے یار لوگوں نے خطیب العصر بنا دیا. علامۃ العصر بننے کے لیے ویسے آج تو ماشاءاللہ علاموں کی بھی کوئی کمی نہیں. ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں. احمد آباد میں آموں کی اتنی قسمیں نہیں ہیں, ہمارے ملتان میں آموں کی اتنی قسمیں نہیں ہیں جتنی عصر حاضر میں علاموں کی قسمیں ہیں. جس کو چاہے ٹائٹل پھینک دیں اور ایسا چپک جائے گا, ایسا میلڈ ہو جائے گا کہ باقی سارا نظام درہم برہم ہو جائے, لیکن اس سے علامہ کا ٹائٹل نہیں چھوٹے گا, چمک جائے گا. کبھی کبھی اس پر بھی تسکین نہیں ہوتی, کہتے ہیں ڈاکٹر بھی ساتھ لکھو. اچھا جی ڈاکٹر بھی لکھیں. کبھی اس پہ بھی تسکین نہیں ہوتے, کہتے ہیں اسلامک اسکالر بھی ساتھ لکھو. اچھا جی وہ بھی لکھیں گے. کبھی کبھی اس پر بھی تسکین نہیں ہوتی, اشارہ کرتے ہیں پی ایچ ڈی بھی ساتھ لکھو. نام 3 سطروں کی عبارت پہ مشتمل ہوتا ہے. بارش ہو رہی تھی بہت تیز, ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا, جھوپڑی دیہات میں کسی کا مکان تھا, زور زور سے دستک دی. بارش جو بہت تیز تھی, اندر سے جو آدمی بیٹھا تھا اس نے کہا بھی کون ہو؟ کہنے لگا دروازہ کھولو, بارش ہو رہی ہے, جگہ دو. اسے خطرہ ہوا کہ رات کا وقت ہے, بارش ہو رہی ہے, اندھیرا ہے, اس وقت یہ کوئی ڈاکو لٹیرا نہ ہو. اس نے کہا بھی تمہارا کیا نام ہے, کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا جی اٹک سے آیا ہوں, میرا نام ہے عبد الرحمان نقشبندی چشتی سہروردی نظامی قادری صابری. وہ دروازہ کھول رہا تھا, دوبارہ بند کر دیا. اس نے کہا اتنے آدمیوں کے لیے میرے گھر میں گنجائش نہیں ہے, اگر ایک ہوتا تو کھول لیتا. تم تو پورا لشکر ہو, کم وقت اتنے آدمیوں کے لیے میرے پاس گنجائش نہیں ہے. میرے عزیز دوستو, یہ میں اگر اہل دانش محسوس نہ کرے نا تو میں اسے بھی آثار قیامت کہتا ہوں. یہ قرب قیامت کی علامات ہے کہ ہوگا اندر کچھ نہیں اور اپنے آپ کو سب کچھ سمجھیں گے. بعض لوگوں کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. آپ اگر ان
ان کی قومی زندگی میں خدمات کا جائزہ لیں تو 0، اور بنے ہوئے ہیں ہیرو. یا اللہ تیری شان ہے، صرف اس لیے کہ ٹی وی پہ لیکچر دیتے، ایکٹنگ کرتے. جی اب ٹی وی پہ لیکچر دینا بھی کوئی کنٹریبیوشن ہے؟ ٹی وی پہ گانا، ٹی وی پہ تھرکنا ناچنا اور اس کے ساتھ درس دینا، یہ گوبر اور مکھن کو خلط ملط کر دیا، دودھ کو اور پیشاب کو ملا لیا. تفہیم ہو رہی ہے، اس کے بعد طبلہ سرنگی بج رہا ہے، گانا نشر ہو رہا ہے، اس کے بعد درس دیا جا رہا ہے. سمجھوتا کر لیا نا کہ ہم سب ایک ہیں. یہ تو اپنا اپنا پلے ہے نہیں. وہ بھی آتے ہیں، ہم بھی آتے ہیں، ایک ہے، ایک ہی برادری ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ بھی کوئی کنٹریبیوشن ہے؟ صرف اسی پر یہ ٹائٹل چشمہ ہو گیا. میرے عزیز دوستو، بخاری شریف کا مطالعہ کیجئے، حدیث صفات کو پڑھیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے. عاجزی، تواضع، رقت اور انکسار کی حد ہوگی. آنسو کی برسات میں رب العالمین کے حضور اپنی امت کے خطا کاروں کے لیے بخشش طلب فرمائیں گے. رب العالمین اپنے محبوب کی عاجزی، اپنے محبوب کی تواضع اور اپنے محبوب کے آنسو کو دیکھ کر فرمائیں گے ارفع راسکا، میرے محبوب سر اٹھاؤ، تم مانگو میں عطا کروں گا. سل توتا، سر اٹھاؤ میرے محبوب، تم مانگو میں عطا کروں گا، تم مانگو میں عطا کروں گا. یہ نہیں فرمایا کہ سر اٹھاؤ، جس کو چاہو جنت میں بھیج دو، جس کو چاہو جہنم میں ڈال دو. نہیں، ارفع راسک، سر اٹھائیے. سل توتا، آپ مانگیے میں عطا کروں گا. آپ کے آنسو بھی منظور، آپ کا سجدہ بھی منظور، آپ کی عاجزی بھی منظور، آپ کی تواضع بھی منظور، لیکن اتھارٹی نہیں بدلے گی. آپ سوالی رہیں گے، داتا میں خود رہوں گا. اختیار میرے اپنے پاس ہے، اختیار میرے اپنے پاس ہے. میرے محبوب آپ مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، میں دیتا ہوا اچھا لگتا ہوں. آپ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں اور مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں، یہ بالکل سچ ہے. لیکن مختار کل کون ہے؟ ہر جگہ ہر وقت موجود کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرش سے عرش تک تشریف لے گئے. اب بعض لوگوں کو خیال آیا، انہوں نے کہا جب فرش سے چلے تھے تو اس وقت تو آدمی تھے، انسان تھے، لیکن جب وہاں پہنچے تو پھر یہ وہ ہو گئے. وہ قرآن پاک نے فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى سبحان الذي اسرى بي، یہ روانگی ہے. فاوحى الى عبده، یہ واپسی ہے. قرآن پاک نے فرمایا جب روانہ ہوئے تو بھی عبد کامل، وہاں پہنچے تو بھی انسان کامل، اور وہاں سے جب واپس آئے تو بھی عبد کامل. معراج علی الراس والعین، لیکن ان کی عبدیت میں فرق نہیں آیا، اس کی الوہیت میں فرق نہیں آیا. زندگی رہی تو باقی باتیں کل انشاءاللہ. ہاں، ہمارے فلسطینی بھائی ایک عرصہ سے سامراج کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے چلے آ رہے ہیں. پاکستان میں آپ نے بیان پڑھ لیا ہوگا ہمارے عزیز مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہ جے یو آئی کا پروگرام ہے 1 اپریل سے اس ظلم کے خلاف احتجاج بلند کرنے کا. میں دعا کرتا ہوں پشاور کے دوستوں کے لیے، یہاں کی جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کو، رضاکاروں کو اللہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ
اپنی وابستگی اور اسرائیلی مظالم کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں. انڈیا میں ہونے والے حالیہ بیانات کی یہ کیسٹیں لاکھوں کے اجتماعات میں یہ بیانات ہوئے, آرام آرام سے مفتی صاحب سے آپ کو مل سکیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے عالم اسلام کی مدد فرما. مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں اے اللہ ان کی دستگیری فرما. فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. انہیں سرخ و سفید سامراج کی درندگی سے اور شقاوت و بربریت سے اے اللہ نجات عطا فرما. ہمارے افغانستان کے بھائیوں کو بھی اے اللہ سرخ بھیڑیوں کی درندگی اور بربریت سے نجات عطا فرما. بر صغیر کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ